ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ جو بھی محبت والے دنیا بھر سے ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں بس اوقات کر پاتے، وہ ہمیں کال کرتی رہتے ہیں، ان کی کال نہیں اٹھا پاتے، وہ بھی کتنے مایوس اداس ہوتے ہوں گے، اس کا احساس مجھے ہے، لیکن میں بھی کیا کروں، ایک آدمی ہے، ایک جان ہے، کہاں کہاں پہنچے گی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کال کرتا ہے، کسی کی کال لے پاتا ہوں، کسی کی نہیں، پروگرام میں بھی کسی کی کال مل جاتی، کسی کی نہیں ملتی، جس کی نہیں ملتی وہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی اداسی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے ثبوت ان کو کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی جن کی کال مل گئی، جن کی نہیں ملی، جو تڑپ رہے ہیں، جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ ان کے جو بھی جائز مقصد ہیں، ان کی دل تمنا ہے، مرادیں، یا اللہ آپ پوری کر دیں، آپ ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ دیں، میں ان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل میں تو ایک واسطہ ہی ہوں، میں نے بھی وہ درخواست آپ کے پاس ہی رکھنی ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہے، یا اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے جو ہے ان کی درخواست کو سن کے ان کی درخواست کو قبول کر دیجیے۔ تو میں تو یہ کہہ کے جو آپ سب کو اللہ کے سپرد کر کے رکھتا ہوں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو منشا وہ پورا ہو جائے، آپ کو راحت آرام ملے اور جو بھی تکلیف ہو دور ہو جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 29ویں نام پر، 29th، جی اور یہ اسماء الحسنہ میں سے اس کا 29واں نمبر ہے، اور یہ الحکم، الحکم، الحکم کا معنی اٹل فیصلے کرنے والا، الحکم الحکم، تو الحکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ نام آیا ہے، اور اس کی عدد جو ہے وہ 68 ہے، 60 عدد ہے، اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 5 ہے، 5۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب صفات کا مالکی نام ہے، کیونکہ حکم کا معنی ہوتا ہے اٹل فیصلے کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے اٹل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے جو نافذ ہو کے رہتے ہیں، کوئی ان سے پس و پیش نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امر کا فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں انسانوں کی امن و آشتی کے فیصلے، صحت و عافیت کے فیصلے، زندگی موت کے فیصلے، گویا کہ ظاہر باطن کے سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں، اور وہی فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے کریں گے، شقاوت کس کی مقدر میں ہے اور سعادت کس کے مقدر میں ہے، جنت کس کی قسمت میں ہے، دوزخ کس کا مقدر ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور کوئی اس فیصلے کے جو ہے وہ مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس یہ حکم نام ایسا ہے کہ اس کی کنیت صرف جو ہے کسی دوسرے کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی ابو الحکم ایک صحابی ہیں ہانی بن یزید، انہوں نے اپنی کنیت ابو الحکم رکھ لی، ابو الحکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ کہا کہ اصل میں قبیلے میں بڑا اہم اور مرکزی آدمی ہوں، لوگ پورے قبیلے کے مسائل لے کے آتے تو میں فیصلے کرتا ہوں اور وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی۔ تو فرمایا کہ خیر بہت اچھی بات ہے کہ تم فیصلے حق پر کرتے ہو، لوگ جو فیصلے نافذ ہوتے ہیں، لیکن تمہارے کوئی بیٹے ہیں؟ کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام شرح ہے، دوسرے کا نام مسلم ہے، تیسرے کا نام عبداللہ ہے۔ کہا کہ بڑا بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑا بیٹا شرح ہے۔ تو فرمایا آج سے تمہاری کنیت ابو شرح ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ بڑی اولاد کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے، اگر بڑی لڑکی ہے سلمہ تو ابو سلمہ کنیت ہوگی، لڑکا ہے شرح مثلا ابو شرح کنیت ہو گئی۔ تو بڑے بیٹے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، کہ آپ کے بڑے بیٹے قاسم، تو ان کی نسبت سے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری کنیت آج سے ابو شرح ہے، ابو الحکم رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی گویا کہ جس طرح عبادت بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے، اپنے فیصلے میں بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے، جس کے لیے جو فیصلہ کرتے وہ فیصلہ ہو کے رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا تھا، تو آپ سواری چل رہی ہے تو مجھے کہا یا غلام، اے لڑکے، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ،
تو کہا کہ سنو، تم اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ تم جب یاد کرو گے تو اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے. اور فرمایا کہ تم اللہ کو امن آشتے اور راحت کے زمانے میں یاد کرو گے تو مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم جو ہے وہ تقدیر کا لکھ کے خشک ہو چکا ہے، فیصلے کر دیے گئے ہیں سب کے لیے. اور فرمایا کہ اب اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی خیر پہنچانے چاہے اور وہ خیر اللہ نے تیری تقدیر میں لکھی نہیں ہے تو ساری کائنات تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اگر ساری کائنات جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا نہیں ہے تو کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے اٹل ہیں، اب اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو یہ حکم اللہ کی ذات ہے، اور یہ اس نام کے اندر عجیب و غریب جو ہے وہ فضائل ہے. تاثیر یہ ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کشف و الہام کی کیفیت حاصل ہو جائے، یعنی اس معنی میں کہ ایک آدمی کچھ قضیہ اس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو بس اوقات آدمی بات سنتا ہے، پورا قصہ سن لیا، لیکن کوئی اس کی اثر جڑ تک پہنچ نہیں پاتا. جب وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو بعد میں کہتا او ہو یار اس کا مطلب تو یہ تھا. اور بعض دفعہ کہتے یار یہ تو لا گیا مینوں، میں تو سمجھے ہی نہیں ہوندی گل، سمجھے نہیں، یہ کیا، بعد میں پریشان ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے. اب وہ یہ کہ روزانہ عشاء کے بعد یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود جو ہے اس نام کے عدد کے اعتبار سے، یعنی 68 ٹائم یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھے، یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے. اور شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے یہ اس کا ورد کرے، اور اتنی کثرت سے ورد کرے کہ پورے یعنی انہماک ہو جائے اس نام کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سے دعا کرے، سینے پہ دم کر لیا کرے. تو یہ مسلسل 41 ڈیز یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائے گا، اور اس پہ ایسا کشف جو قلب کا حاصل ہوگا کہ اس کو باطنی طور پہ بات سمجھ میں آ جائے کرے گی. یہ اس میں خوبی ہے.